ملا ہے اور آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا. یہ بھائی اکثر ان سے ملاقات رہی اور مجھے شرف حاصل ہے کہ جیسی شخصیات کے ساتھ ایک تعلق ہے درس و تدریس والا. استاد ہونا کسی نعمت سے کم نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر دوبارہ زندگی میں موقع ملے کئی پھر آپ کو زندگی ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی نہیں ملتی. لیکن ویسے لوگ جواب دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اگر موقع ملے تو دوبارہ کی معلم ہونا, استاد ہونا پسند کروں گا, کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگوں سے موقع ملتا ہے, بہت سے افراد سے ملنا اور ان تک اپنے خیالات پہنچانے کا موقع ملتا ہے. یہ سارے بھائیوں سے بڑا اچھا تعلق رہا اور ابھی بھی ہلکا پھلکا تعلق رہتا ہے. نعیم صاحب سے ذرا زیادہ تعلق ہے, استاد ہے, تو یہ بھی بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں. بیٹے ایک بات میں آپ کو نصیحت کے طور پہ, کہ جو درخت پھلتا رہتا ہے اس کو لوگ مارتے بھی ہیں, پٹے مارتے ہیں, چیزیں مارتے ہیں پھل لینے کے لیے, لیکن وہ پھل پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. اور وہ درخت جو ہوتا ہے وہ ناراض نہیں ہوتا, اپنی جو ہے نا وہ پھل دینا بند نہیں کرتا. تو ایک تو یہ کہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے کو خوبی رکھی ہے تو آپ اس خوبی اور اس فیض کو, اس اخلاق کو لوگوں تک پہنچائیں. اس سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کو جو ہے وہ نوازے گا. دوسرا, جو پھلدار شاخیں ہوتی ہیں, پھلدار درخت ہوتا ہے, اس کی شاخیں جب پھل زیادہ رکھتے ہیں چھوٹ جاتی ہیں. تو جس شخص میں اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے, اخلاق دیتا ہے, تو کمال دیتا ہے, تو وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, پکڑ کر نہیں چلتا. پکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں اور جھکنے والے جو ہوتے ہیں وہ مشکل حالات سے گزر جاتے ہیں. یہ نعیم صاحب آپ کے جو استاد نے بات بتا رہے تھے, واقعہ میں ایسی بات ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ جو اتنی بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, مطلب میں ان کی تعریف کر رہا ہوں یا کیا آپ سمجھیں گے, یعنی بہت زیادہ کچھ شائننگ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, لیکن ایک خوبیت میں تھی. وہ سب لوگ کہتے ہیں سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن اچھی بات ہے وہ پہنچانے کے لیے عاجزی, انکساری, ادب بہت زیادہ ہے. اپنے اساتذہ کے نام ساتھ ادب اور محبت کا تعلق بہت ہے. تو شاید کسی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا جو کہ رکھتا ہو. اور واقعہ تو میں نے کچھ جملہ بولا تھا, یہ اردو سے ہی بولنا بولتے بھی نہیں, پنجابی میں کلاس میں بھی بولتے تھے, سوال کرنا تھا پنجابی میں. تو جب ایم اے اردو کی اندر کے یار جو بتا اردو بول نہیں سکتا وہ ایم اے اردو کر کے آؤ, تو ایم اے کے بعد جب ٹیچر لا کے مطلب آپ اردو پڑھائیں گے تو آپ کو تو صحیح اردو نہیں آتی. لیکن یہ کہ ان کی یقین کرنا سادہ کرنا سر بہت زیادہ محبت اور ان کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے. شاید اسی کوئی استاد کے دل سے نکلی ہوئی دعا کا اثر ہے. پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا, کتاب لکھی اور کتاب کو اتنی پذیرائی ہوئی. آج کل کے دور میں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے, لیکن ان کی کتاب کو بہت پڑھا گیا اور بہت پذیرائی ملی. تو یہ بھی اساتذہ کرام کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہوئی. آپ بھی اپنے اندر جو وصف پیدا کرنا چاہتے ہیں ان میں محنت کریں, جتنا محنت کر سکتے ہیں کریں, لیکن ساتھ اپنی اخلاق لے کر کریں. اور ادب جو ہے اپنی آپ کے اساتذہ کرام ہے, آپ ان سے ملے تو دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ کوئی اچھا طالب علم ہے, تو استاد سے ملنے کا انداز جو ہے اس کا کیسا ہے. والدین کا ادب, اساتذہ کا ادب, بزرگوں کا ادب, یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بلندیوں پر پہنچا دے. میں آج کل القادر یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, منہاج یونیورسٹی میں رہا, وہاں بھی درس و تدریس کا سلسلہ, پھر لاہور یونیورسٹی میں. القادر یونیورسٹی کا ہلکا سے انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے بنائی ہے اور یہ ٹرسٹ ہے بیسیکلی, یعنی اپنی ذاتی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں کہ کوئی مطلب ہے جسے وہ کوئی آج کل جیسے مختلف پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بنی ہوتی ہے. یہ ایک ٹرسٹ ہے, یعنی ایک قوم کا ایک سرمایہ ہے اور ایک مختلف لوگوں نے فنڈنگ کر کے بنائی ہے. میں لاہور میں تھا, وہاں جابس آئی, میں نے اپلائی کیا. میرا ارادہ نہیں تھا لاہور سے باہر جانے کا, کیونکہ لاہور یونیورسٹی کا گھر ہے تو وہاں کم جانا تھا. لیکن وہاں جا کے دیکھا تو مجھے اتنی یونیورسٹی پسند آئی کہ میں نے کہا نہیں میں اس یونیورسٹی میں رہوں گا. یونیورسٹی میں کیا ہے, خوبی کیا ہے؟ ایک یہ کہ ظاہری خوبی بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو موقع ملے, جیلم کے پاس ہے تو آپ ضرور دیکھیں, کبھی آئیں.
تو لیکن اس کے اندر جو تدریس کا سلسلہ ہے وہ اسی لیول کا ہے جس لیول کا یورپ اور امریکہ میں تدریس ہے. یعنی وہاں کا جو سسٹم ہے ٹیچنگ کا، مثلاً پہلی بات یہ ہے کہ پی ایس لیول پہ وہاں جو پڑھائی کی جاتی ہے یا پڑھایا جاتا ہے اس میں پڑھانے والے سارے اساتذہ پی ایچ ڈی ہیں اور سارے فارن کوالیفائڈ ہیں، باہر سے پی ایچ ڈی پڑھانے کو تو ایم اے استاد بھی پڑھا سکتا ہے، ایم فل بھی پڑھا سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ اور یونیورسٹی کی اسٹرینتھ آپ حیران ہوں گے، یونیورسٹی کی اسٹرینتھ کتنی ہوگی؟ ہزاروں میں نہیں ہوگی، سینکڑوں میں بھی نہیں، صرف 37 اسٹوڈنٹ ہیں. اور ان 37 اسٹوڈنٹ کو تیار کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ موجود ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ ایڈمیشن کریں بھرپور قسم کی اور ایڈ کے کرتے نہیں. ایک بچہ اگر اچھا تیار ہو گیا تو ہمیں ان 100 بچوں سے زیادہ بہتر ہے کہ جو فارغ ہونے کے بعد ڈگری ہاتھ میں لیے پھرتے ہوتے ہیں، سی وی بنا کے پھر ہوتے ہیں، جاب کسی ایم پی ایم ایل اے کسی منسٹر کے پیچھے پھیرے ہوتے ہیں. پہلے مجھے یہ سمجھایا کہ اتنی یونیورسٹی بنا کر اور صرف 37 اسٹوڈنٹ، تو کہنا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو تیار کرنے کے لیے ہم سارے محنت کریں گے. اور بہت سا عملہ ہے، یعنی ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ساتھ ایک ایم ایس ایم فل ایک ٹیچر ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے. مثلا انگلش پڑھانی ہے تو اس میں 2 ٹیچر، میتھ پڑھانی ہے تو 2 ٹیچر، ایک پی ایچ ڈی اور ساتھ ایک ایم ایس ایم فل ٹیچر. تو پھر جو اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے وہ ان سے تحقیق کرائی جاتی ہے، خود آپ ریسرچ کر کے لائیں. میں اپنا جو طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم نے پڑھا، اب شاید آپ کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. ہم تو زیادہ تر چیزیں یاد کرنے پہ زور دیتے ہیں، وہاں یاد کرنے کی بجائے انڈرسٹینڈنگ پہ زور دیتے ہیں. بچہ جو چیز پڑھے اسے سمجھ آ جائے، اور اصل یہی علم ہوتا ہے کہ آپ علم کو سمجھ کر حاصل کریں. یونیورسٹی اچھی لگی اور دل لگ گیا. وہاں اسٹوڈنٹ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں میں بتاؤں گا تو شاید آپ کے دنیا سے مثلاً وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ ٹیچر پیپر کے دوران نگرانی نہیں کرتا. آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، کھلا چھوڑ دیتے کہ جو چاہے کریں، لیکن اسٹوڈنٹ نقل نہیں کرتا. جو نہیں لگاتے ان کے اندر ایک چیز پیدا کر لی تھی یار نقل لگا کے پاس میں کیا پڑھا. دوسری حیران کی بات، ہم گئے وہی ہاسٹل میں ہم رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے ہاسٹل ٹیچرس کے لیے تو کمرہ ایک تھا، تو ہم 2 دوست تھے تو چابی ایک تھی. تو کبھی چابی میرے پاس ہوتی، دوسرے کی کبھی دوسرے دوست کے پاس ہوتی. تو تنگی تھی، ہم نے کہا چابی کھلوانی. ہم کہتے ہیں کہ چابی کی ضرورت نہیں ہے، آپ دروازے کھلے چھوڑ کے جاتے. ہم نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہاں چوری نہیں، ہمارے لیپ ٹاپ کھلے پڑے ہوتے ہیں، موبائل فون کھلے ہوتے ہیں، ہماری یہاں بھی میں یہاں وہاں ہے، کمرہ میرا کھلا پڑا ہے، کوئی چیز جو ہے یہ ایسی مطلب میں نے سنا کہ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب 3 معاملے ہوتے ہیں بالکل ایسے. یہ جو کہتے ہیں کہ یار ہم انسان کیسی ہیں کہ ہمارا اخلاق جو ہم ڈرتے پھر میری کوئی چیز نہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک کلاس پڑھانے پاک کا کلاس ہوتی ہے، آپ کی طبیعت میں پڑھانے پاک لازمی ہے. تو ایک بات ہو رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھانے پاک کا پارا تو نہیں لا سکتے کلاس میں، اگر موبائل کھول کر وہاں پڑھانے پاک تو پڑھ لیا کریں. تو ایک ٹیچر نے بائی چانس بات کر دی، کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیچھے موبائل کھول کے بیٹھے اور وہ فیس بک یوز کر رہا ہو. تو وہ جو دین جو تھوڑے کہتے ہیں یہ بات نہ کریں. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ پہ اعتماد ہونا چاہیے. ہمارا اسٹوڈنٹ ہو آپ سے کہیں کہ بیٹا پڑھانے پاک کی کلاس ہو رہی ہے اور کچھ بیٹھ کے فیس بک یا واٹس ایپ یوز کر رہا ہوں، کہ یہ نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں. اچھا انسان ایک بن جائے معاشرے میں تو 100 ڈگری والوں سے بہتر ہو سکتا ہے. اور یونیورسٹی کا ماٹو یہ ہے کہ ہم نے انسان یہاں سے انسان کا ڈالا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے، چینج لا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے وہ کیا تھے اکابر اور اسلاف جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی دھاک بٹھا دی تھی، اب اسی طرح سے پھر اپنے پرسنالٹیز کو جو ہے وہ پیدا کرنا. تو سیشن ہوتے ہیں اور وہاں آسل میں ہم رہتے ہیں. جب کھانے کی باری آتی ہے تو کھانے کا ٹیبل لگا ہوا جب سارے بیٹھ جاتے ہیں. نائب قاصد بھی وہاں بیٹھا ہوگا، ڈین بھی وہاں بیٹھا ہوگا، ایچ او ڈی بھی بیٹھے ہیں، ٹیچر بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. یعنی وہاں کوئی تفریق نہیں ہے کھانے کے وقت کہ وہ جو ہے نا کہ جی ایک اعلیٰ طبقہ ہے، ایک ادنا طبقہ ہے، اعلیٰ طبقے والے لوگ ادھر بیٹھیں گے، وہ ادھر بیٹھیں گے. اتنی پیار محبت. جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو کبھی ہمارا جو ہے آفس جو ہے وہ جماعت کرا کے پیچھے ڈین ایچ او ڈی وہ بھی جماعت پڑھ لیتے ہیں. کبھی ہمارا سیکورٹی گارڈ بھی مطلب جماعت کرا دیتا ہے. یعنی جو میں نے آج سے جماعت کرا دی ہے یہ ویڈیو یہ جماعت بندہ کرائے گا.
تو یہ مطلب یونیورسٹی کے اندر اخلاق جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھے انسان پیدا ہو. وہاں ابھی بی ایس مینجمنٹ سائنس میں جسٹ ایک ڈپارٹمنٹ شروع ہوا ہے. اسلامک اسٹڈیز کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, 6 پی ایچ ڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹ شروع نہیں کیا. ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جو کورس پڑھانا ہے اس پہ ایک سال محنت کریں گے کہ کیا چیز پڑھانی ہے. کہتے ہیں روایتی کورسز پڑھانے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے, پہلے بھی پڑھائی جا رہی ہے یونیورسٹی میں, اس میں پھر ایسی چیز شامل کریں کہ یہاں سے نکلنے والا اسٹوڈنٹ دوسروں سے مختلف ہو. تو بی ایس مینجمنٹ سائنسز یعنی جسے آپ نیکسٹ بی بی اے کہہ سکتے ہیں, اسی کا نام ڈفرینٹ ہے, اور آگے پھر ایم بی اے ہوتا ہے. اس میں پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا, سینکڑوں اسٹوڈنٹس نے, اور ان میں سے 40 اسٹوڈنٹس لیے 3 میں ان کی کہیں اور ایڈمیشن ہو گیا, وہ چلے گئے. تو فرسٹ سیمسٹر ابھی ان کا چل رہا تھا, ابھی ان کا سیکنڈ سیمسٹر میں پروموٹ ہوئے. تو میری خواہش تھی کہ ہمارے شہر لاہور سے بھی اگر یہاں پر اچھے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں کہ جو اس یونیورسٹی کو جوائن کرنا چاہیں تو ان کے سامنے ہم اس کا انٹروڈکشن رکھتے ہیں. ایک اچھی یونیورسٹی ہے, اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کیسے ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنایا جا سکتا ہے. بہترین لائبریری ہے, کھیلنے کی گنجائش ہے, اور ماحول بہت پیارا ہے. اور فریکوینٹلی آپ کھڑے ہو کر ٹیچر سے کوئی بات پوچھ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں کوئی ایسی جو ہے وہ تنگی والا ماحول ہے. لمز جو لاہور کا بہترین یونیورسٹی ہے لاہور کی, یہاں کی ساری فیکلٹی انہوں نے وہاں رکھی ہے, کیونکہ مینجمنٹ سائنس میں لمز کا ایک نام ہے. تو اس میں ایڈمیشن ابھی جو آپ لوگ آگے جائیں گے یعنی اگست ستمبر میں وہاں ایڈمیشن ہوں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ابھی مئی میں کی جو ہے وہ ایک انٹری ٹیسٹ ہوگا. آن لائن آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں, اور اس میں فزیکلی بھی اس میں لاہور میں سینٹر ہوگا. آپ اس کے ٹیسٹ ضرور دیں, اور آپ کے ساتھ یہ نصیحت کریں کہ آپ کو کسی بھی ادارے کا ٹیسٹ دینے کا موقع ملے تو ٹیسٹ ضرور دینا چاہیے. اس سے جو ہے انسان کو اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع ملتا ہے. ٹیسٹ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کتاب یاد کر کے نہیں, اس کے اندر سے یہاں سے لے کر یہاں تک سلیبس ہے اور آپ نے سارا ٹیسٹ دینا ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا کہ آپ کی جو آئی کیو لیول چیک کیا جاتا ہے. آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر صلاحیت کتنی ہے. آپ میڈیکل میں جائیں, آپ انجینئرنگ میں جائیں, آپ آئی ٹی میں جائیں, کسی فیلڈ میں بھی جائیں, لیکن یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میں ضرور اپیئر ہوگی, اور ٹیسٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کیا ڈیفیشنسی, کیا کمی ہے. تو اس لیے میں اسپیشلی آپ لوگوں سے مخاطب ہوا کہ آپ ایک اچھی یونیورسٹی ہے, آپ کو وزٹ کرنے کا موقع ملے. لیکن ایک آج کل چونکہ آن لائن ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, القادر یونیورسٹی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں, اس کے سسٹم کو دیکھیں, اور میں اس کا جو ہے نا وہ میرے حساب سے آپ کے حساب سے وہ شیئرنگ کر دوں گا کہ اس میں ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کا کیا طریقہ کار ہے. میں یہ آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ معاملات بھی ایڈمیشن لیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹ میں ضرور اپیئر ہوں. اس میں ٹیسٹ کی ڈیٹیلز آپ کو بعد میں فراہم کر دی جائے گی. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جب ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو نیکسٹ کوئی اور ٹیسٹ دینا ہوگا کسی بھی یونیورسٹی کا, تو آپ کو جو ہے نا اس میں آپ کو بہت زیادہ اس سے مدد ملے گی. تو یہ میری کچھ گزارشات تھی. اگر اس حوالے سے آپ کے لیے کچھ سوال ہو, آپ کے لیے بھی کوئی ہے اس حوالے سے آپ سوال کیا ہو سکتے ہیں, بچوں کو بھی کھانا ہو سکے. جی ہاسٹل ہے, میل فیمیل دونوں کے لیے الگ الگ ہاسٹل ہے. اور جو فرسٹ ایڈمیشن ہوا تھا یہ دلچسپ بات ہے کہ اس میں بچوں کو ٹوٹلی فری تھا. ابھی مطلب فی لے رہے ہیں, لیکن اس میں 2 طرح کی ہے, نیڈ بیس بھی ہیں اور میرٹ اسکالرشپ, دونوں اسکالرشپس اویلیبل ہیں. اور یونیورسٹی میں جو پہلے جو فرسٹ ایڈمیشن تھا اس میں تو ٹوٹلی فری تھا, لیکن اب تو فری ہوگی. تو فی کی یا باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ بعد میں آپ کو. اب ویسے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے نام سے ہے, کیونکہ ایک ٹرسٹ ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ یہ رکھیں گے, لیکن ہے کہ وہ بنائی گئی پہلے کے لیے. عمران خان صاحب نے نمبر یونیورسٹی بنائی تھی دیا والی میں, اور وہاں کی بھی جو تعلیم ہے وہ بالکل یورپ اور جو امریکہ اسی اسٹینڈرڈ کی ہے. یہ بھی یونیورسٹی اسی اسٹینڈرڈ کی بنائی گئی کہ ہمارے بچے باہر کیوں جا کے پڑھیں, ان کو وہی فیسلٹی جو باہر فارن کنٹری میں ہوتی ہے وہ یہاں اویلیبل ہونی چاہیے. اور اس کی مثال میں نے دیکھی ٹوٹلی پی ایچ ڈی اسکال فیکلٹی انہوں نے رکھی ہے, لیکن ساتھ جو کوآرڈینیٹرز ہیں وہ ایم ایس یا ایم فل ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ پڑھانے کے لیے 2 ٹیچر ہوتے ہیں, ایک پی ایچ ڈی اور ایک ایم ایس. اور اس کے بعد بچوں کو ریسرچ کرانے کے لیے جو لائبریری کا انچارج ہوگا وہ بھی ایم ایس ہوگا کم از کم. تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ اچھی فیکلٹی کی جائے, بچوں کو محنت کی جائے, یہ اس کی خاص ایک خوبی ہے. ایک پہاڑوں کے اندر بڑی خوبصورت لوکیشن, ہم لاہور والوں کے لیے جو پولوشن
زدہ علاقے میں رہتی ہیں. میں تو وہاں گیا ہوں روزانہ پہاڑوں پر ہم جاتے ہوتے ہیں, ہائکنگ کرتے ہیں, روزانہ چلتے ہیں اور وہاں انجوائے کرتے ہیں. بڑا خوبصورت جگہ, لوکیشن زبردست ہے اس کی. یہ جیلم سے آگے سواوا کی تقریب کے پہاڑوں کے درمیان کی ویلی سے بنی ہوئی ہے. وہاں ہم جنگل کے اندر رہتے ہیں, ہم جنگل کے اندر منگل بنا ہوا. مجھے پتا چلا آپ نے میری بات سنی ہے, ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں. جی ایک جملے میں بتا دوں, کس یونیورسٹی کے بارے میں بتایا؟ القادری یونیورسٹی. اس میں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ جی بی ایس مینجمنٹ سائنسز. کون سا؟ بی ایس مینجمنٹ سائنسز. اور یہ میں نے اس کے بارے میں بتایا. کوئی اور سوال ایک آدھ کوئی آپ کے دل میں ہے؟ شاباش. دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ملتی ہے. یہ